اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہمارا درس و گفتگو کتاب اصول دین میں عدالت کے سلسلے میں کل سے جاری و ساری ہے، اور اس کا پہلا جو درس تھا یا پہلا درس ہے اس کا عنوان ہے عدالت. عدالت کا عنوان ہے عدالت، اور اس کے ذیل میں ہم نے کل گفتگو کی، کتاب کے اعتبار سے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی. آج کا جو درس ہے ہمارا اس سبق کے ذیل میں، وہ ہے، اس کا عنوان ہے اسلام میں عدالت بنیادی شرط ہے. اسلام میں عدالت بنیادی شرط ہے. اسلام میں دینی اور دنیاوی جتنے مقام ہیں ان تمام کے لیے عادل ہونا شرط ہے. یعنی اسلام میں جو چاہے دنیاوی مقام ہو یا دینی مقام ہو، ان سب میں جو ہے ان پر فائز ہونے کے لیے جو شخص ان پر فائز ہونا چاہتا ہے یا ہو، اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے. یعنی وہ عادل ہو. اگر عادل نہیں ہے تو وہ اسلام کی طرف سے اس پر جو ہے وہ فائز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا، اسے اس پر عہدے یا پد پر نہیں بٹھایا جا سکتا، نہیں جو ہے وہ اس کو یہ عہدہ دیا جا سکتا. بلکہ اس منصب، کسی بھی منصب کے لیے اسلام میں عدالت شرط ہے. اگر عادل نہیں ہے تو پھر وہ کسی بھی منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ منصب دنیاوی اعتبار سے ہو یا منصب دینی اعتبار سے ہو. کہنے اسلام میں دینی اور دنیاوی جتنے مقام ہیں ان تمام کے لیے عادل ہونا شرط ہے. یعنی لوگوں کی نظروں میں ان کا سابقہ حال اچھا ہو، برا نہ ہو، بلکہ صلاحیت اور پاکیزگی نفس کے اعتبار سے معروف و مشہور ہو. یعنی لوگ یہ جانتے ہوں کہ ہاں یہ شخص باصلاحیت بھی ہے اور پاکیزہ نفس بھی ہے، اس کا نفس بھی صحیح ہے، اس کی سوچ بھی صحیح ہے، اس کے اعمال بھی صحیح ہیں، اس کے افعال بھی اچھے ہیں. یعنی لوگوں میں یہ ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ ہاں یہ شخص صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی نظروں میں ان کا سابقہ حال اچھا ہو، برا نہ ہو، بلکہ صلاحیت اور پاکیزگی نفس کے اعتبار سے معروف و مشہور ہونا کیا ہے؟ معروف و مشہور ہو. یعنی یہ شرط ہے کہ صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے اور پاکیزگی نفس کے اعتبار سے معروف و مشہور ہو، لوگوں انسانوں کے درمیان مشہور ہو اس بات میں کہ یہ شخص قابل ہے، اس شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ پاکیزہ نفس انسان ہے. قاضی ہو یا شاہد، یعنی چاہے قاضی نہیں، جج. اسلام میں جج کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. اگر جج عادل نہیں ہے تو وہ جج نہیں بنتا. کوئی انسان عادل نہیں ہے تو اسے اسلام میں جج نہیں بنایا جا سکتا. شاہد ہے گواہ، گواہ کا بھی عادل ہونا ضروری ہے. یعنی اگر انسان جج بننا چاہتا ہے کوئی انسان، تو اسلام میں ضروری ہے کہ وہ عادل ہو. کوئی انسان شاہد بننا چاہتا ہے، گواہ، کسی مسئلے کا، کسی طلاق کا گواہ یا کسی اور چیز کا گواہ، اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. فاسق کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا. جھوٹے انسان کو طلاق کا گواہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ عادل ہونا چاہیے. گواہ جو ہے کسی بھی مسئلے میں گواہی جو گواہی دے اسے عادل ہونا چاہیے. امام جمعہ جو دینی منصب ہے، امام جمعہ عادل ہونا ضروری ہے. جو شخص امام جمعہ بننا چاہتا ہے، جسے امام جمعہ بنایا جائے، وہ عادل ہونا ضروری ہے. یا امام جماعت یا امام جماعت اگر بن رہا ہے تو اس کا بھی عادل ہونا ضروری ہے. مرجع تقلید امام کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے ہمارے مذہب میں. امام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے. امام تو اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے، منسوس من اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر امام علیہ السلام غائب ہیں، جسے دور چل رہا ہے، تو ہم کس سے مسائل معلوم کریں؟ سارے مجتہد بتائے گا. تو مجتہد یا فقیہ ہمارے یہاں امام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے اور سب سے بڑا منصب ہے یہ. تو اگر اس منصب پہ کا حامل انسان عادل نہیں ہوگا تو وہ مرجع تقلید نہیں بن سکتا. بلکہ مرجع تقلید کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو.
یا رہبر قوم و ملت، قوم کا ملت کا رہبر انسان رہبر ہے کوئی، ظاہر ہے فاسق ہو جائے تو کیا قوم کو کہاں لے جائے گا؟ کیا قوم اس سے ترقی کرے گی؟ کتنا قوم اس سے آگے بڑھے گی؟ بلکہ کیا ہے وہ قوم کو ڈبو دے گا۔ لہٰذا رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو۔ ہاں، مسئول بیت المال، یعنی جس کے پاس کیا ہے وہ بیت المال کی چابی ہو، یعنی جس کے پاس اسلامی خزانہ ہو، اسلامی اموال ہو، اس کا عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ مال لٹا دے گا ایسے، کیا اپنے اوپر خرچ کر دے گا، کیا بلا وجہ خرچ کر دے گا؟ نہیں، بلکہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ یا مسئلہ طلاق، مسئلہ طلاق میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، گواہ عادل ہو، تھوڑا عادل نہیں ہوگا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگا۔ چاند کی گواہی کے لیے، چاند دکھ گیا، اس کی گواہی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اس کی گواہی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے جو انسان یہ کہہ رہا ہو میں نے چاند دیکھا ہے وہ عادل ہو، کیونکہ اس سے تعلق روزے کا ہے، اس سے تعلق عید کا ہے، حرام اور واجب کا مسئلہ ہے۔ اگر 30 رمضان ہے تو روزہ واجب ہے، اگر پہلی شوال ہو گئی تو روزہ حرام ہے۔ حلال یعنی حلال و حرام بھی نہیں، واجب اور حرام کا مسئلہ ہو، تو لہذا جو شخص جس کے اوپر اعتبار کیا جائے، جن لوگوں کے اوپر اعتبار کیا جائے چاند کے ہونے کا دکھنے کا، وہ عادل ہونے چاہیے۔ ہاں، یا مسئلہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ عادل ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام افراد کا عادل ہونا بنیادی شرط ہے، یعنی ان سب کا عادل ہونا ضروری ہے۔ جی، یہاں ہم عدل کے متعلق 3 حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ کتاب لکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہاں پر ہم عدل کے متعلق 3 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ قیام لیلہا و صیام نہارہا۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک گھنٹے کا عدل، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایسی عبادت کہ جس میں انسان راتوں کو کھڑا رہے عبادت میں اور دنوں کو روزہ رکھے۔ ہاں، کیا کرے؟ دنوں کو روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت میں کھڑا رہے، یعنی نمازیں پڑھے کھڑا رہے ایسے جو ہے سنتری پہرے پہ نہیں، عبادت کرے۔ یعنی قائم اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی راتوں کو عبادت کرنا، یعنی اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر قیام کرتا ہے نماز کے لیے، نماز تہجد پڑھتا ہے۔ ہاں، تو قائم اللیل یعنی کیسی 70 سال کی عبادت جس میں اس نے راتوں کو کھڑا رہا ہو اللہ کی عبادت میں اور دنوں کو روزے رکھے۔ کتنی عظیم عبادت ہوگی، کتنا عظیم انسان ہوگا وہ کہ جو راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے اور دنوں کو روزے رکھے۔ ایسی عبادت سے، ایسی 70 سال کی عبادت سے 1 گھنٹے کی عدالت بہتر ہے۔ 1 گھنٹے کی عدالت اس 70 سال کے عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اس پہ سناؤں گا انشاءاللہ کبھی واقعہ قائم اللیل و صائم النہار پہ۔ نمبر 2، قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام الامام العادل لا ترد له دعوہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام عادل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، امام عادل کی دعا لا ترد له دعوہ، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ قال امیر المومنین علی علیہ السلام العدل حیات والجور مماتون۔ امام فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف زندگی ہے، اصل زندگی کیا ہے؟ عدل و انصاف ہی ہے۔ اگر کوئی ظلم کے ساتھ جی رہا ہے تو وہ دھوکے میں ہے، جی نہیں رہا، آخر میں وہ مرض سے موت ہے، وہ چلتا پھرتا ایک لاش ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ حقیقت میں زندگی عدل کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ۔ اگر عدالت نہیں ہے زندگی میں تو چلتی پھرتی لاش ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔
مولا فرماتے ہیں العدل حیات والجور ممات، عدل کیا ہے؟ زندگی ہے، اور ظلم و جور موت ہے۔ یہاں پر عدل کے متعلق ایک آیہ قرآنی بھی نقل کرتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 5، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 25، سورہ مبارکہ حدید آیت المبارکہ 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا کیا کے ساتھ؟ بینات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا نازل کیا؟ کتاب اور میزان نازل کی، کتاب اور میزان نازل کی۔ وَلِيَقُومَ، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ کیا کر سکیں؟ عدل و انصاف قائم کر سکیں، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ کتاب، کس طرح بھیجا؟ کتاب اور میزان کے ساتھ۔ میزان یعنی راسو، یعنی تولنے کا پیمانہ، تاکہ تولے جا سکیں لوگ جو ہیں، ان کے اعمال کو تولا جا سکے، انہیں پرکھا جا سکے، کس طرح کے ہیں، کس معیار کے ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، تاکہ ان کو، کیونکہ ظاہر ہے یعنی ترازو یعنی تولنے کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ تولنے کے پیمانے کسی بھی چیز کو الگ الگ ہوتے ہیں، تولنے کا پیمانہ، ہر چیز کو تولنے کا میزان ایک نہیں ہوتا۔ یعنی جو ہے وہ آپ اگر جو ہے وہ مثلا سونا تولنا چاہیں تو اس کو دھرم کانٹے پہ نہیں لے جاؤ گے جس پہ ٹرک کھلتے ہیں، وہاں لے جاؤ گے سونا تو آپ کو جو ہے وہ 2 تولے 10 تولے 10 گرام 50 گرام سونا تلوانا ہے تو سنار کے کانٹے پہ لے جاؤ گے اسے، یا جو ہے وہ جو جس پہ ٹرک کھلتے ہیں مثلا مال کے بھرے ہوئے اسے مال لے جاؤ گے، کہاں لے جاؤ گے؟ سنار کے جو کانٹا ہوتا ہے چھوٹا سا جو ہوتا ہے ویسے، اس پہ آپ اسے تلوائیں گے۔ یعنی ہر چیز کا آپ کا پیمانہ الگ ہے تولنے کا، صحیح ہے؟ تو اسی طرح اعمال تولنے کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ اعمال آپ کے اس ترازو میں تولے جائیں گے، اس پہ آپ کیا وہ سامان تولتے ہیں، اناج تولتے ہیں، دال تولتے ہیں، چاول تولتے ہیں، ایسی ترازو میں نہیں تولے جائیں گے آپ کے اعمال، بلکہ اعمال تولنے کا جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے۔ خیر، تو آیے کریمہ میں کیا اس لیے کیا ہوا؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت قائم کر سکیں۔ صحیح، کیا کہا؟ ہم نے لوہا نازل کیا تنبیہ و سزا کے لیے، ہم نے لوہا نازل کیا تنبیہ و سزا کے لیے، تاکہ انسان سرکش نہ ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ معاشرے کو مانوی اور مادی دونوں طاقتوں کی ضرورت ہے، اس لیے مادی یعنی جو ظاہری طاقت ہوتی ہے، اور مانوی روحانی طاقت اور جو یعنی اندر کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے آیہ کریمہ میں دونوں خبروں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کوئی عدل سے سرتابی کرے گا اس کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ہم نے لوہا نازل کیا تنبیہ و سزا کے لیے تاکہ انسان سرکش نہ ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنے درس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔